رات کا پہلا پہر تھا۔ آسمان پر چاند بادلوں میں چھپا بیٹھا تھا اور سڑکوں پر بکھری زرد روشنی ایک پراسرار منظر پیش کر رہی تھی۔ تیز ہوا درختوں کے پتوں سے کھیل رہی تھی اور گلیوں میں پھیلتی خاموشی میں بس دور کہیں کھڑیال کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ عمران، جو شہر کی ایک پرانی گھڑی ساز کی دکان میں کام کرتا تھا، آخری گھڑیوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ اس دکان میں عام گھڑیاں نہیں بلکہ وہ نایاب گھڑیاں بیچی جاتی تھیں جن کی تاریخ کئی صدیوں پرانی تھی۔ جیسے ہی وہ دکان بند کرنے لگا، دروازے پر ہلکی سی گھنٹی بجی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک بوڑھا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کی سفید داڑھی، کانپتے ہاتھ اور دھندلی آنکھیں ایسے لگ رہی تھیں جیسے وہ ایک طویل سفر کے بعد آیا ہو۔ یہ گھڑی اب تمہاری ہے، بوڑھے نے کمزور آواز میں کہا، مگر یاد رکھو، وقت ہمیشہ دوست نہیں ہوتا۔ عمران نے گھڑی کو ہاتھ میں لیا اور جیسے ہی اس نے اسے چھوا، اس کے جسم میں سنسنی دوڑ سی گئی۔ جب وہ بوڑھے کی طرف پلٹا تو وہ وہاں موجود نہ تھا۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ عمران حیران رہ گیا۔ وہ رات عمران کے لیے بے چینی کی رات تھی۔ وہ بستر پر لیٹا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے گھڑی کو بار بار دیکھا، اس کے سنہری نقوش کو پرکھا اور دل میں ہے بے شمار سوالات اٹھنے لگے۔ یہ گھڑی عام نہیں ہے، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تجسس کے مارے اس نے گھڑی کا بٹن دبا دیا۔ اچانک کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ باہر ہوا چلنا بند ہو گئی، دیوار پر ٹنگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی رک گئی اور دروازے کے باہر چلتی کاروں کا شور یکدم غائب ہو گیا۔ عمران نے حیرانی سے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سڑک پر چلتی گاڑیاں وہیں کھڑی تھیں، پرندے فضا میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ایک شخص جو سگریٹ جلانے ہی والا تھا اسی پوزیشن میں جمع کھڑا تھا۔ یا خدا، وقت رک چکا ہے۔ وہ کمرے میں چلنے لگا، چیزوں کو ہاتھ لگانے لگا، مگر سب کچھ ایک لمحے میں ساکن ہو چکا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے دوبارہ بٹن دبایا اور یکدم سب کچھ معمول پر آ گیا۔ یہ جادوئی گھڑی ہے، وہ حیرت سے بولا۔ عمران کے لیے یہ طاقت کسی خواب سے کم نہ تھی۔ پہلے تو اس نے اسے تفریح کے لیے استعمال کیا، امتحانات میں پرچے کے جوابات دیکھنا، رش کے وقت ٹریفک میں وقت روک کر آسانی سے سڑک پار کرنا اور مشکل سوالات پر سوچنے کے لیے وقت کو روک دینا۔ یہ سب کچھ جادو جیسا لگ رہا تھا، مگر جلد ہی اس نے اس گھڑی کی ایک اور طاقت دریافت کی۔ کیا میں وقت کو پلٹ سکتا ہوں؟ یہ سوچ کر اس نے گھڑی کے بٹن کو 2 بار دبایا۔ اچانک ہر چیز پیچھے کی طرف چلنے لگی۔ دیوار پر لٹکی گھڑی کی سوئیاں الٹی سمت میں گھومنے لگی، لوگ اپنی باتیں دہرانے لگے اور ہوا میں اڑتے پرندے واپس درختوں پر جا بیٹھے۔ کچھ ہی لمحوں میں عمران نے خود کو 5 سال پہلے پایا۔ یہ میرا ماضی ہے۔ اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کے دل کو چیر کر رکھ دینے والا تھا۔ امی، وہ سرگوشی سے بولا۔ اس کی ماں جو 1 سال پہلے وفات پا چکی تھی، باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی نرم چشم، اس کے ہلکے قدم، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا عمران نے یاد رکھا تھا۔ کاش میں انہیں چھو سکتا، کاش میں ان سے بات کر سکتا، مگر جیسے ہی اس نے ان کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی، سب کچھ دھندلا ہونے لگا۔ یہ ماضی تھا، دیکھا جا سکتا تھا مگر بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ اب عمران نے یہ جان لیا تھا کہ وہ ماضی میں جا سکتا ہے مگر ماضی کو نہیں بدل سکتا۔ مگر ایک سوال اب بھی باقی تھا، کیا وہ مستقبل میں جا سکتا ہے؟ اس نے ہمت کر کے بٹن کو 3 بار دبایا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے روشنی پھیل گئی۔ جب روشنی مدھم ہوئی تو وہ ایک نئی دنیا میں تھا۔ یہ کون سا شہر ہے؟ اس کے ارد گرد بڑی بڑی عمارتیں کھڑی تھی،
ہر چیز چمکدار اور جدید تھی۔ سڑکوں پر عام گاڑیاں نہیں بلکہ ہوا میں تیرتی ہوئی مشینیں چل رہی تھی اور جگہ جگہ روبوٹ گھوم رہے تھے۔ یہ میرا شہر ہے مگر یہ تو آج بالکل مختلف لگ رہا ہے۔ اچانک ایک دیوار پر بڑا سا بینر نظر آیا جس پر لکھا تھا سال 2050۔ عمران کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ 2050 تھا، ایک ایسی دنیا جو ابھی بنی ہی نہیں تھی۔ اب عمران جان چکا تھا کہ وقت کے ساتھ کھیلنے کا مطلب صرف مزہ لینا نہیں بلکہ اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ جب اس نے مستقبل میں زیادہ جھانکنے کی کوشش کی تو اس نے ایک ہولناک منظر دیکھا۔ ایک عالمی جنگ ہونے والی تھی، لاکھوں لوگ مارے جانے والے تھے، شہر ویران ہونے والے تھے اور دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ وہ واپس آیا اور سوچا اگر میں سب کو بتاؤں تو شاید دنیا بچ جائے، مگر جیسے ہی اس نے کسی کو خبردار کرنے کی کوشش کی، گھڑی کی سوئیاں تیزی سے گھومنے لگی اور اچانک اسے ایک تاریک خلا میں دھکیل دیا گیا۔ یہ وقت کا قید خانہ تھا۔ یہاں اس کی ملاقات وقت کے محافظ سے ہوئی جس نے کہا تم نے وقت کے قوانین توڑے ہیں اور اب تم وقت کی قید میں ہو۔ عمران نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا مجھے واپس جانے دو، میں اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ محافظ نے غور سے دیکھا اور بولا اگر تم سب کچھ کھونے کے لیے تیار ہو تو میں تمہیں ایک موقع دے سکتا ہوں۔ کیا قیمت ادا کرنی ہوگی؟ عمران نے پوچھا۔ تم اپنی تمام یادیں کھو دو گے۔ عمران نے آنکھیں بند کی اور کہا میں تیار ہوں۔ اچانک وہ واپس اپنی دکان میں تھا۔ گھڑی غائب تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ہوا میں تازگی محسوس کی اور مسکرا دیا۔ اب میں وقت کو بدلنے کی بجائے خود کو بدلوں گا۔ جب عمران واپس اپنی دکان میں آیا تو سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا مگر اس کے ہاتھ خالی تھے۔ وہ گھڑی جو اسے ملی تھی غائب ہو چکی تھی۔ کیا یہ سب ایک خواب تھا؟ لیکن جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ کی پشت پر نظر ڈالی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی جلد پر ایک عجیب سا نشان ابھرا ہوا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا اس سنہری گھڑی پر بنا تھا۔ یہ نشان کیوں آیا اور یہ اتنا گرم کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ عمران کے دماغ میں عجیب و غریب سرگوشیاں گونجنے لگی۔ وہ الفاظ واضح نہیں تھے مگر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ اچانک اس کے سامنے رکھی ایک پرانی گھڑی خود بخود گھومنے لگی اور اس کے انکڑے الٹے چلنے لگے۔ عمران نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا مگر اس کے قدم کسی نامعلوم طاقت نے جکڑ لیے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اچانک دیوار پر لگا ایک قدیم آئینہ چمکنے لگا اور اس میں کسی کا عکس نظر آیا۔ یہ بوڑھا آدمی تھا جو اسے گھڑی دے کر گیا تھا مگر اب اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور چہرے پر کوئی پر اسرار مسکراہٹ تھی۔ تم نے وقت کے اصول توڑ دیے عمران، وہ گہری گونجتی ہی آواز میں بولا۔ عمران کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کون ہو تم اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بوڑھے کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ میں وہ ہوں جو وقت کی حفاظت کرتا ہے اور جو وقت کے قیدیوں کو سزا دیتا ہے۔ عمران کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، کیا میں اس جال سے نکل سکتا ہوں؟ بوڑھے نے ہاتھ اٹھایا اور اچانک اس کے سامنے دو دروازے نمودار ہو گئے۔ ایک دروازہ روشنی سے بھرا تھا جبکہ دوسرا دروازہ اندھیرے سے اور اس میں آگ کی چنگاریاں نظر آ رہی تھی۔ ایک دروازہ تمہیں اپنی معمول کی زندگی میں واپس لے جائے گا مگر وقت کی طاقت کے بغیر، بوڑھا بولا، اور دوسرا دروازہ تمہیں وقت کا مالک بنا دے گا مگر ایک قیمت پر۔ کیا قیمت؟ عمران نے آہستہ سے پوچھا۔ بوڑھے نے گہری سانس لی۔ اگر تم وقت کے مالک بننا چاہتے ہو تو تمہیں ہمیشہ کے لیے ماضی اور مستقبل میں سفر کرتے رہنا ہوگا، کبھی ایک جگہ ٹک نہیں سکو گے۔ عمران کا ذہن تیزی سے سوچنے لگا۔ ایک طرف وہ اپنی زندگی میں واپس جا سکتا تھا مگر وقت کی طاقت کھو دیتا۔
دوسری طرف وہ ناقابل تصور طاقت حاصل کر سکتا تھا مگر کبھی سکون نہ پاتا۔ کیا طاقت ہی سب کچھ ہے یا زندگی کا اصل لطف عام انسان بن کر جینے میں ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمران نے روشنی والے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ جیسے ہی اس نے دروازے کا ہینڈل پکڑا، بوڑھے کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں سنجیدگی آ گئی۔ بہتر فیصلہ ہے عمران، مگر یاد رکھو وقت ایک بار ہاتھ سے نکل جائے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ جیسے ہی عمران دروازے کے پار گیا، اس نے خود کو اپنی دکان میں پایا، بالکل ویسے ہی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اس بار گھڑی کا نشان بھی اس کے ہاتھ سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا، اب میں وقت کو بدلنے کی بجائے خود کو بدلوں گا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وقت کو کبھی کھیل مت سمجھو، ورنہ وقت تمہیں کھیل بنا دے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔